فرمانے لگے بیٹے کا جنازہ پڑھانا یہ فرض کفایہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی ناموس کی جنگ لڑنا یہ فرض عین ہے، میں فرض عین کو فرض کفایہ پر ترجیح دیتا ہوں۔ مولانا شفیع عثمانی اور ادریس گاندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حیران اس بات پر تھے جتنی کتابیں ہم ساتھ لائے تھے ہمارے دسترس میں وہ بھی نہیں تھی، لیکن ہم اس بات پر حیران تھے کہ ہمارے استاد جی اس سے بڑھ کر حوالے دے رہے تھے، اور جب آپ اس کتاب کا حوالہ دے کر کوئی دلیل ارشاد فرماتے تو میرے ہی مناظر کچل کر آتا اور حیران ہو جاتا کہ اس بات کا جواب کہاں سے آیا۔ ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ انسانوں کے نبی، آپ جنات کے نبی، آپ حیوانوں کے نبی، آپ چرند پرند کے نبی، آپ آسمانوں کے نبی، آپ زمینوں کے نبی، آپ عالم ارواح کے نبی، آپ عالم دنیا کے نبی، آپ عالم برزخ کے نبی، آپ عالم آخرت کے نبی۔ اس کی ایسی غلاظت آمیز موت آئی ہے جو بعد کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے، اس کو نبی تو کیا شریف انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں 100 کے قریب آیات اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں، جن کا صراحتاً دلالتاً یا اشارتاً یہ معنی اور مفہوم بنتا ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہے، جن میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کہیں پہ ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ احزاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ ہم نے قرآن کریم کی دوسری آیات کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اے بنی اسرائیل انی رسول الیکم، میں تمہاری طرف پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس کے ساتھ مصدقا برسول، اور میں اپنے سے پہلے گزری ہوئی کتابوں کی اور رسولوں کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور مبشرا برسول، ایسے رسول کی بشارت اور خوشخبری دیتا ہوں یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ اس سے بھی ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری کا اشارہ کیا صراحت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد خاتم النبیین ہے۔ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ خالق سے پیغام لے کر مخلوق کو پیغام دینا، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کو نبی بنایا، اس نے اللہ رب العزت سے پیغام لیا اور مخلوق کے حوالے کیا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے کسی خاص قبیلے کی طرف بھیجا، کسی پیغمبر کو کسی خاص قبیلے، کسی خاص علاقے کی طرف بھیجا، کسی خاص زمانے کے لیے بھیجا۔ اگر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کا زمانہ عطا کر کے ان کی تبلیغ کا یہ زمانہ تھا۔ اب دیکھیں تمام انبیاء کو دیکھا، کسی نبی کا کوئی خاص زمانہ، کسی نبی کا کوئی خاص قبیلہ، کسی نبی کا کوئی خاص علاقہ ہے، لیکن ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی باری آئی تو قبیلہ، زمانہ، وقت اور علاقے کی حدود متعین نہیں کی گئی، بلکہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہر کچے اور پکے گھر کے نبی ہیں، ہر چھوٹے اور بڑے طبقے کے نبی ہیں، ہر قبیلے اور خاندان کے نبی ہیں، ہر علاقے اور زمانے کے نبی ہیں۔ اب ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد نہ اللہ رب العزت سے مقام، اللہ رب العزت سے پیغام لینے کے مکانات بھی ختم ہو گئے، مخلوق کو پیغام دینے کے مقامات بھی ختم ہوئے۔
میں مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی اور ان کی معراج انتہا وجودی پہاڑ پر کشتی کا پار لگنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلے اور کوہ طور پر ان کی انتہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہ ایک بستی سے چلے اور دوسری بستی ان کی انتہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا، یہی بستی ان کی انتہا، یہی ان کا معراج ہے۔ لیکن جب ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی باری آئی، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کرایا تو دوسرے آسمان پر لے جا کر، لیکن ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی باری آئی تو معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے گھر سے یا حضرت ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر اللہ رب العزت کعبہ پر لے کر آتے ہیں۔ وہاں اللہ کے پیغمبر کو نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے پیغمبر کو وہاں سے حضرت شعیب کی بستی مدین کی طرف لے جایا گیا، پھر بیت المقدس، پھر اس سے پہلے آسمان کی طرف، اور پھر آگے چلتے چلتے میں شارٹ کٹ بات کرتا ہوں، اللہ رب العزت عرش معلیٰ تک لے گئے، سدرۃ المنتہا کراس کر گئے، جبرائیل رک گیا، اللہ رب العزت عرش معلیٰ پر لے گئے۔ دیکھیے کائنات کے اندر مکانات کی ابتدا وہ بیت اللہ سے ہے اور کائنات کے مکانات کی انتہا وہ عرش معلیٰ تک ہے۔ اللہ رب العزت نے جب پیغمبر علیہ السلام کو پیغام عطا فرمایا تو کعبۃ اللہ سے چل کر عرش معلیٰ تک گئے ہیں اور اللہ رب العزت نے پیغام دینے کے مکانات کو ختم کر دیا۔ اب کوئی ایسا مکان بچا ہی نہیں جہاں پر کوئی نیا نبی آ کر اللہ سے رسالت اور پیغام لے۔ اور اس طرف دیکھا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب ہم نے دیکھا تمام کائنات کے اندر اللہ نے نبی کیسے بنا کر بھیجا، ہمیں قرآن کریم کی 2 آیات ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ میں فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اور دوسری جگہ ہم نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر میں اسی عنوان کو لے کر چلوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں اس میں مختصر کرتے ہوئے بتاتا ہوں۔ اگر عالم ارواح کو دیکھیں میرے نبی کی رحمت وہاں بھی ہے، اگر عالم دنیا کو دیکھیں میرے نبی کی رحمت یہاں بھی ہے، اگر عالم برزخ کو دیکھیں تو میرے نبی کی رحمت وہاں بھی ہوگی۔ نمبر 4 عالم آخرت ہے، میرے نبی کی رحمت وہاں بھی ہوگی۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنی وسیع نبوت عطا فرمائی کہ جس کے دائرۂ نبوت میں نئے نبی کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اب نیا نبی آنا بھی چاہے تو کہاں پہ آئے گا؟ نہ اللہ رب العزت سے لینے کے کوئی مکان بچے، نہ مخلوق کو دینے کا کوئی مقام بچا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر میرے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ اس ختم نبوت پر دلیل ہے۔ اگر دلائل کی بات کی جائے تو ایک لمبی نشست اس پر لگائی جا سکتی ہے جس میں عقیدہ ختم نبوت پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخر میں ایک مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر اسامہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منتخب ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی لشکر اسامہ کو روانہ فرمایا، اس کو روکا نہیں ہے۔ اس سے بھی ختم نبوت کے اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف وہ جنگ لڑی گئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اس میں 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں سے 700 قرآن کریم کے عالم، حافظ اور قاری تھے۔ اس بات سے ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے لیے پہرا دیتے ہوئے 1200 صحابہ نے جنگ یمامہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ تسلسل چلتا چلتا ہمارے
ہم سے 200 سال پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین کا دور آتا ہے. میں اس کی طرف اندازہ آپ اس ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. صحابہ کے شاگردوں کو الٹا لٹکا کر مارا گیا، ان کو تپتی ریتوں پر لٹایا گیا، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اس اہم عقیدے سے پیچھے ہٹنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت کے قائل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. اس سے اندازہ اس ختم نبوت کے عقیدے کا لگایا جا سکتا ہے. اب جہاں تک بات کی جائے، یہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت کا صراحتاً یا اشارتاً کنایتاً انکار کرتا ہے یا اس عقیدہ ختم نبوت میں کسی قسم کی کوئی تعویل یا توجیہ کرتا ہے تو اس کا ایمان ضائع ہو گیا اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی 100 آیات اور پیغمبر علیہ السلام کی 210 احادیث سے مستفاد عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو ماننے والا مسلمان ہے. اس عقیدے کو چھوڑ دینے والا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کلمہ نکلا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو عقیدہ دیا، اکابر اور بزرگوں نے یہ عقیدہ امت کے حوالے کیا اور اس عقیدے پر قربانیاں پیش کر دی. اور اس عقیدے کی خدمت کتنی کی ہے، اگر کتابوں کی فہرست کو شمار کرنا شروع کر دیا جائے بڑا طویل وقت درکار ہے. اگر اس پر تحریکوں کا تسلسل آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تو اس پر ایک لمبی نشست درکار ہے، لیکن میں ان میں سے سیدھا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اکفار الملحدین کتاب لکھی ہے جس میں عقیدہ ختم نبوت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے مدلل اور مفصل انداز میں بیان فرمایا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نزول عیسیٰ اور متواتر احادیث کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر احادیث کو بھی اکٹھا فرمایا اور ختم نبوت کا پہرا بھی. اسی طرح حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے انہوں نے اپنے اولاد جیسی قربانی کیسے دی. نوجوان بچہ زین العابدین اس کا نام تھا، ایک ہی بیٹا تھا، انتہائی بیمار تھا. ادھر سے ان کو تار آیا کہ آپ کے لیے مانسیرا میں ایک مرزائی مناظر نے چیلنج کیا ہے، اس کے لیے مناظرے کے مقابلے میں جانا ہے. علامہ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نبی کی ختم نبوت کے لیے میں جاؤں گا. بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی آپ کا اکلوتا زین العابدین تڑپ رہا ہے، ممکن ہے آپ چلے جائیں اور یہ فوت ہو جائے. فرمایا اپنے بیٹے کا دیدار کر لیا، کل قیامت والے دن مل لیں گے، اگر مقدر اور نصیب میں ہوا تو واپس آ کر مل لیں گے. ابھی تک حضرت سفر پہ روانہ نہیں ہوئے، ابھی لاڑی اڈے پر تھے کہ وہاں حضرت کو چند ساتھیوں نے جا کر بتایا آپ کا زین العابدین فوت ہو چکا ہے. فرمایا جنازہ پڑھا دو اور دفن کر دو. ساتھی نے ہاتھ پکڑ کے کہا حضرت کاش کہ آپ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیتے. ختم نبوت کا پہرا دینا فرض عین ہے، بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. میں اپنے نبی کی ناموس کو اپنے بیٹے پر ترجیح دیتا ہوں. یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنے بیٹوں کو بھی ان کی بھی پرواہ نہیں کی بلکہ ختم نبوت کا پہرا دیا ہے اور ان کا تحفظ کیا ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے جب مرزائیوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ربوہ کے اندر مسلم نیشنل میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹوں پر حملہ کر دیا اور ان کو زخمی کر دیا، ان پر شدید اسلحے اور لوہے کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا، زخمی کر دیا، بہت زیادہ مارا پیٹا. تو اب وہاں سے 1974 کی تحریک ختم نبوت نے جنم لیا اور اس کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو اکابر اور بزرگوں کی محنت سے پاکستان کی قومی اسمبلی نے یہ بات
پاس کر لی اور یہ بل پاس کیا جس میں یہ تحریر تھا کہ قادیانی ایک غیر مسلم اقلیت ہے اور اس کو غیر مسلم اقلیت پاکستان کی قومی اسمبلی نے ڈکلیئر کیا، جس کے پیچھے اتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ 1953 کی تاریخ ختم نبوت کے اس حضرت علامہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ان تحریکوں کے روح رواں ہیں۔ 10,000 مسلمانوں نے لاہور کے مال روڈ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے۔ ان تحریکوں کے نتیجے میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس قادیانی کو، جو نبی کا بھی گستاخ ہے، جو اللہ کا بھی گستاخ ہے، اگر میرا یہ عنوان ہوتا کہ میرے سے قادیانی کی گستاخیاں کیا ہیں تو میں آپ کے سامنے وہ گستاخیاں پیش کرتا کہ اس نے قرآن کی گستاخی کتنی بار کی ہے، اس نے اللہ رب العزت کی گستاخی کتنی جگہ پہ کی ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابوبکر صدیق اور پیغمبر کے صحابہ کی کتنی توہین اور گستاخیاں کی ہیں۔ میں اگر ان باتوں کو لے کے آتا تو بات ختم نہ ہوتی اور وقت ختم ہو جاتا۔ میں نے مختصر سے وقت میں صرف 3 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1 پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ نمبر 2 ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت، اس کی اہمیت اور اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور اسلام میں اس کا درجہ کتنا ہے۔ نمبر 3 اس عقیدے ختم نبوت پر اکابر علماء کی قربانیاں کیا ہیں۔ عقیدے ختم نبوت، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے جس نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا، ہمارے پیغمبر علیہ السلام پہ اس کو ختم فرمایا اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ جب ہم نے دیکھا اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری انسانیت کی طرف بھی، کوئی ایسا جہان، کوئی ایسا عالم بچتا ہی نہیں جس میں آپ کی نبوت جس کو آپ کی نبوت نے گھیر نہ رکھا ہو۔ آپ کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے کہ کوئی نیا نبی آنا چاہے تو کہاں آئے گا۔ پہلے نبیوں کا دائرہ نبوت جو تھا وہ ان کے علاقے اور ان کے زمانے محدود، ان کے افراد محدود۔ میرے پیغمبر کا زمانہ بھی وسیع لامحدود ہے، میرے پیغمبر کے افراد بھی لامحدود ہیں، میرے پیغمبر کا علاقہ بھی لامحدود ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے پیغمبر کسی خاص قبیلے کے نبی تھے، میرا پیغمبر تمام قبیلوں کا نبی ہے۔ وہ اللہ کے پہلے پیغمبر کسی خاص علاقے کے نبی، میرے پیغمبر تمام علاقوں کے نبی ہیں۔ یہ عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھانا اور اس عقیدے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح اس عقیدے کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اس عقیدے کو گھر گھر پہنچانا اور اس عقیدے کے انکار کرنے والے احمدی اور قادیانی اور مرزائیوں کا بائیکاٹ بھی ضروری ہے۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان کے ساتھ لین دین کرنا، ان سے رشتے لینا، ان کو رشتے دینا یہ سب حرام ہے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں ایک تعلق ہے جس کو اسلام دشمنی کا تعلق کہا جاتا ہے، وہ رکھا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں نبی کے دشمن سے بغض رکھنا عین ایمان ہے، نبی کے دشمن کے ساتھ دشمنی رکھنا عین اسلام ہے، نبی کے دشمن کے ساتھ دشمنی رکھنا عین ایمان عین اسلام ہے۔ جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کا گستاخ ہے آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب میرے بعد یا تو قیامت آئے گی یا حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اب درمیان میں کسی نبوت کا تذکرہ پیغمبر علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ اب اگر کوئی کانا وہ اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے، وہ مدعی نبوت تو ہو سکتا ہے، وہ دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ متنبی ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ غبی ہو سکتا ہے، نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ ذلیل ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔
नबी वही थे जिनको अल्लाह के नबी ने बैतुल मुकद्दस में इमामत करवाई थी। आप सवाल करें किसी मिर्ज़ई से, अगर गुलाम अहमद कादियानी ने मेरे नबी के पीछे बैतुल मुकद्दस में नबूवत के पीछे नमाज पढ़ी तो हम मान लेते हैं कि वो नबी है, लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी ने तो बैतुल मुकद्दस में नमाज आज से 1442 साल पहले पढ़ाई थी, जबकि ये तो आज से 200 साल पहले पैदा हुआ। और फिर मैंने चंद एक टूटी फूटी गुजारिशात आपके सामने पेश की हैं जो अकीदे खत्म नबूवत के बारे में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इस अकीदे को अपनाकर पूरी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारने की तौफीक अता